السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے عرب ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو کئی ہزار سال پہلے بھی آباد تھا۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جسے دنیا کے کئی لوگ ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اکثر یہاں حالات خراب رہتے ہیں، یہاں امن نہ ہونے کے برابر ہے، یہاں لوگوں کے حقوق پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں سیریا کی، جسے کافی سارے لوگ اسے شام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ملک اسلامک لحاظ سے کیوں اہم ہے، اور اس ملک میں بہت سی ایسی قبر مبارک موجود ہیں جن کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ کیا ہے، ملک کا موجودہ صدر کون تھا، اور وہ ملک چھوڑ کر کیوں بھاگا، اور اس ملک کا مستقبل کیا ہے، اس کے علاوہ اس ملک کے مقدس مقامات کون سے ہیں، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ملک کا آفیشیل نیم سیرین عرب ریپبلک ہے، زیادہ تر لوگ اس کو شام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,83,630 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک پوری دنیا میں 87 نمبر پر ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 2,32,00,000 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک پوری دنیا میں 57 نمبر پر آتا ہے۔ اگر ہم اس ملک کے بارڈر کی بات کریں تو ایک طرف ترکی، جارڈن، عراق، لبنان اور اسرائیل واقع ہیں۔ شام میں 87% مسلمان آباد ہیں، جن میں 74% لوگ سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 13% لوگ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی 13% کرسچن اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی کئی سالوں سے مشکل میں گزار رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ ملک پسماندگی کا شکار ہے۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ بہادر ہیں۔ اس ملک میں سب سے زیادہ عربی زبان بولی جاتی ہے، اس کے علاوہ باقی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ یہ ملک کئی سالوں سے حالت جنگ میں ہونے کے باوجود یہاں کے لوگوں نے اپنی ثقافت کو پھر بھی زندہ رکھا۔ اس ملک میں کئی صحابہ کرام کی قبر مبارک موجود ہے۔ دمشق اس ملک کا دارالحکومت ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ تاریخی لحاظ سے مشرق وسطیٰ کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ دمشق میں انسانی آباد کاری کے شواہد تقریباً 8 سے 10 ہزار سال قبل سے ملتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ شہر تقریباً 8000 قبل مسیح سے آباد ہے۔ اگر ہم اس ملک کی تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے شام کو فتح کیا اور بعد میں یہ علاقہ رومی سلطنت کا حصہ بنا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی فتوحات کے دوران 636 عیسوی میں شام کو مسلمانوں نے فتح کیا اور اسے خلافت امیہ کا دارالحکومت بنایا گیا۔ دمشق اموی خلافت کا مرکز بنا اور اسلامی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 1516 میں سلطنت عثمانیہ نے شام کو اپنے زیر اثر لے لیا اور 400 سال تک عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے زوال کے نتیجے میں شام فرانس کے زیر انتظام آیا۔ 1946 میں شام نے آزادی حاصل کی اور ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ 2011 کے بعد اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور ملک کے حالات بدتر ہوتے گئے۔ یہ خانہ جنگی بھی ملک کے صدر بشار الاسد کو تخت سے اتارنے کے لیے شروع ہوئی تھی۔ بشار الاسد شام کے صدر تھے جو 2000 سے اس عہدے پر فائز تھے۔ وہ سابق صدر حافظ الاسد کے بیٹے ہیں جو 1971 سے 2000 تک شام کے صدر رہے۔ بشار الاسد 11 ستمبر 1965 کو دمشق شام میں پیدا ہوئے۔
بشار الاسد نے اپنی ابتدائی تعلیم دمشق کے ایک معروف سکول سے حاصل کی۔ وہ طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دمشق یونیورسٹی گئے، جہاں سے انہوں نے 1988 میں گریجویشن کی۔ طب کی مزید تربیت کے لیے وہ لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے ویسٹرن آئی ہاسپٹل میں آنکھوں کی بیماریوں میں تخصص حاصل کیا۔ بشار الاسد کا ارادہ ایک پیشہ ور ڈاکٹر بننے کا تھا اور وہ سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ بشار الاسد کے بڑے بھائی باسل الاسد، جو حافظ الاسد کے ممکنہ جانشین سمجھے جاتے تھے، 1994 میں ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد بشار الاسد کو سیاسی تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہ اپنے والد کے جانشین بن سکیں۔ 2000 میں حافظ الاسد کی وفات کے بعد بشار الاسد کو حکومتی پارٹی بوس پارٹی اور فوج کی حمایت حاصل ہوئی اور وہ صدر منتخب ہو گئے۔ ابتدا میں بشار الاسد کو ایک جدید اور اصلاح پسند رہنما کے طور پر دکھایا گیا، جن سے توقع کی جا رہی تھی وہ شام میں سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کریں گے، مگر ان کی حکومت کے دوران بڑے پیمانے پر اصلاحات نہیں ہو سکی اور ان کا نظام زیادہ تر روایتی اقتدار پر قائم رہا۔ 2011 میں عرب بہار کے دوران شام میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے جو جلدی خانہ جنگی میں تبدیل ہو گئے۔ بشار الاسد کی حکومت پر مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد ہلاک اور لاکھوں دیگر بے گھر ہو گئے۔ بین الاقوامی برادری نے بشار الاسد کی حکومت کو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ روس اور ایران جیسے ممالک نے انہیں فوجی اور سیاسی حمایت فراہم کی۔ اس ملک میں کئی باغی تنظیمیں موجود ہیں۔ بشار الاسد نے حالات خراب ہونے کے بعد رشیا میں پناہ لے لی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ شام کے حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں۔ یہ باغی تنظیمیں اقتدار کے لیے آپس میں لڑیں گی، جس کا فائدہ اسرائیل اٹھائے گا۔ اس ملک کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک ہے۔ دنیا کا سب سے مشہور دریائے فرات بھی یہاں سے بہتا ہے۔ اس ملک پر کئی سالوں سے پابندیاں عائد ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے۔ اس ملک کی کرنسی بھی بہت کم ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے 46 سیرین پاؤنڈ ملتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔